لوگوں نے کہا اتبا تمہیں کیا ہو گیا، تم مکہ کے سرداروں میں سے ہو، تمہیں کیا ہو گیا؟ اس نے کہا مجھے پتا نہیں ہے، لیکن اس کلام میں جو حلاوت اور شیرینی ہے میں نے بڑے بڑے شاعروں کی زبان میں بھی نہیں دیکھی ہے، کہیں میں نے یہ کلام نہیں سنا ہے۔ اس کے بعد اس نے کہا میں نے سارے آفرز رکھ دیے، ہماری جانب سے جو کچھ بھی پیشکش تھی سب رکھ دیا۔ اے لوگوں، اے میرے مکہ کے ساتھیوں، میرا دل کھل کر کے سامنے آ گیا ہے کہ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نہ حسن کے لیے کھڑے ہیں، نہ دولت کے لیے کھڑے ہیں، نہ حکمرانی کے لیے کھڑے ہیں، وہ کچھ اور ہی چاہتے ہیں۔ لوگوں نے کہا کہ پھر اور کیا چاہتے ہیں؟ کہا یہ تو ہمیں بھی نہیں سمجھ میں آتا، وہ غربت پسند کرتے ہیں، ہلکے کھانے بھی پسند کرتے ہیں، یعنی عام سے سادہ لباس میں رہنا، سادہ غذا کھانا پسند کرتے ہیں، نہ حکمرانی پسند ہے، نہ حسن و جمال، نہ ماں دولت و مال۔ پھر لوگوں نے پوچھا ان کی خواہش کیا ہے؟ تو کہا ان کی خواہش صرف یہ ہے کہ جو دین وہ لے کر کے آئے ہیں وہ پوری دنیا میں غالب آ کر کے رہے۔ عزیزان گرامی، میں نے خطبے کے بعد وہی آیت آج تلاوت کی ہے۔ میرا مولا فرماتا ہے هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین، وہ اللہ ہے جس نے اپنے رسول کو دین حق کے ساتھ بھیجا ہے، دین حق اور ہدایت کے ساتھ بھیجا ہے۔ کس لیے بھیجا ہے؟ خود مولا فرماتا ہے تاکہ اس کا دین پوری دنیا میں غالب آ جائے۔ رسول کس لیے آئے ہیں؟ پوری دنیا میں دین کو غالب کرنے کے لیے آئے ہیں۔ اب یہاں پر رک کر کے میں تاریخ میں پھر واپس جاؤں گا، آج کی سچویشن کے اعتبار سے آپ کو کہوں گا اب تک اس آیت پر پورا عمل نہیں ہو سکا۔ پوری دنیا میں دین غالب آنا ہے، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پوری کوششیں فرمائی، صحابہ نے کی، تابعین نے کی، اولیاء کاملین نے کی، یہ سلسلہ تبلیغ کا چلتا آ رہا ہے اور اسلام کا غلبہ ہونا ہے۔ 14 صدیوں میں ہو سکتا ہے کبھی 2 بر اعظم پر، کبھی 3 بر اعظم پر دنیا میں حکومتیں قائم ہوئی اسلامی، کبھی کبھی 50 سے زیادہ کنٹری، آج بھی 57 کنٹریز بنام اگرچہ مسلمانوں کی ہیں، حکومت اسلام کی کہی جاتی ہے، لیکن اس کو بھی غلبہ ہم نہیں کہہ رہے۔ غلبہ اس وقت ہوگا جب پوری دنیا کے ہر خطے سے آواز آئے گی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اور آپ اس کو یہ نہ سمجھیں کہ یہ صرف لفاظی ہے، یہ میں قرآن کی بات کر رہا ہوں۔ دین اسلام کا غلبہ قیامت سے پہلے آنا ہے، بلکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی روشنی میں اگر بتاؤں، قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک دین اسلام ہر خطے میں نہ پہنچ جائے، ہر گھر میں نہ آ جائے۔ وہ دور آئے گا، وہ امام مہدی کا دور ہوگا، جب اسلام پوری دنیا میں غالب آ کر رہے گا۔ کوئی دوسرا دین، کوئی دوسرا فرقہ، کوئی دوسری جماعت نہیں ہوگی، بلکہ میرا تو یہ وجدان ہے، فرقے دیگر مذاہب ادیان تو چھوڑو، پوری دنیا میں انشاءاللہ العزیز جو بھی ہوگا وہ سنی صحیح العقیدہ، بلکہ ہر آدمی یہ کہنے والا ہوگا لبیک یا رسول اللہ، دین کا غلبہ ہو کر رہے گا۔ اب تاریخ کی طرف ہم چلتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی یہ خواہش تھی کہ دین ہر ایک تک پہنچ جائے، اس کے لیے کیا کیا کیا۔ اب یہ غموں کا سال گزرا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب محسوس فرمایا 10 سال کی تبلیغ میں مکہ میں 40-50 سے زیادہ لوگ اسلام نہیں لائے، لیکن باہر والے جو آتے تھے وہ متاثر ہوتے تھے۔ تو سب سے پہلے مدینے سے 6 لوگ آئے تھے۔ مدینے کا پرانا نام یثرب تھا۔ تاریخ میں یہ بات جاننا ضروری ہے کیونکہ ہمارا مرکز ہے جہاں سے اسلام کی نشو و نما ہوئی، پوری دنیا کو انقلاب لانے والی جو زمین ہے، ریولیوشن لانے والی جو زمین ہے۔ ایک ڈاکٹر جوزف ایڈم، یہ ایک بہت بڑا سائنٹسٹ بھی ہے، دانشور بھی ہے، اس نے ایک تحریر لکھی ہے۔ اس نے کہا ہے کہ آج دنیا اس بات سے ڈر رہی ہے کہ کہیں عربوں کے ہاتھ میں نیوکلیئر ہتھیار نہ پہنچ جائے، یعنی نیوکلیائی ہتھیار جو ہیں یہ عربوں کے ہاتھ میں پہنچ نہ جائیں، نہیں تو پوری دنیا کی نیند حرام کر دیں گے، اور اسی لیے ان کو کسی کو نیوکلیئر نہیں بنایا گیا، یا جیسے بھی ہے۔ تو اس نے ڈاکٹر جوزف ایڈم نے کہا، مسلمان تو نہیں ہے، نام سے بھی آپ کو لگتا ہوگا، اس نے کہا
یہ جو ڈرے سہمے ہوئے لوگ ہیں کہ عربوں کے ہاتھ میں نیوکلیئر نہ پہنچ جائے، یہ بیوقوف ہیں، ان کو پتہ نہیں۔ عربوں کو ہاتھ میں آج پہنچنے کی بات تم کر رہے ہو، 1400 سال پہلے ہی نیوکلیئر کے طور پر پوری دنیا میں اسلام کا حملہ ہو ہی چکا تھا۔